السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد اسماعیل باب شفا دواخانہ لودھرا کی طرف سے حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے سنگترا کے بارے میں۔ سنگترا یعنی مالٹا، مالٹا یعنی اورنج۔ اس کے بارے میں ایک مشہور محاورہ ہے کہ چنگے سنگ ترے، چنگے سنگ ترے، کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے لوگ تر جاتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں۔ اور سیم یہی بات ہے کہ اورنج کا استعمال، سنگترا مالٹے کا جو استعمال ہے، یہ بھی بندے کو نیچے نہیں رہنے دیتا۔ یہ ابھی اکتوبر میں یہ آئے گا اور یہ دسمبر جنوری تک رہے گا۔ سنگترے کا جو مزاج ہے یہ پہلے درجے میں، اول درجہ میں سرد اور تر ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں، یا آپ اکثر اطباء کی باتیں سنتے بھی ہوں گے، کہ زیادہ تر جو بیماریاں ہیں ہمارے اندر وہ مزاج کی وجہ سے ہیں۔ یعنی کہ آج ہمارا جو مزاج ہے وہ گرم اور خشک زیادہ مزاج ہو گیا ہے، کیونکہ ہماری جو غذائیں ہیں، ہمارا جو لائف سٹائل ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو مزاج ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، وہ گرم اور خشک ہو چکا ہے۔ اسی مزاج کی وجہ سے کافی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں آج سے 100 سال پہلے کی، تو اس وقت مزاج یہی تھے، مزاج سرد تھے، تر تھے، معتدل تھے۔ کیوں کہ اس وقت تو یہ جو گوشت بھی بڑی مشکل سے لوگ کھاتے تھے، چکن کا تو نام نشان ہی ہوتا تھا۔ یا کبھی کوئی مہمان آتا یا کوئی بیمار ہوتا، کوئی مجبوری ہوتی، وہ دیسی مرغا پکڑ کے بڑی مشکل سے پکڑتے دیسی مرغے کو، پھر اس کو ذبح کر کے کھاتے تھے۔ نہ یہ بریلر تھا، چکن تھا، یہ گوشت کا بھی اتنا رواج نہیں ہوتا تھا۔ سبزیاں لوگ کھاتے تھے، زیادہ سبزیاں کھاتے تھے، اور دیسی گھی کا استعمال ہوتا تھا، لسی کا استعمال ہوتا تھا، دودھ کا استعمال ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے مزاج جو تھے نا وہ سرد تر تھے مزاج۔ لیکن اس وقت جو بیماریاں تھیں نا وہ بھی مزاج سردی تری کی وجہ سے زیادہ تھی۔ اب جو کہ مزاج کی تبدیلی آ چکی ہے کافی ساری، غذا کی وجہ سے، خوراک کی وجہ سے، تو اب مزاج ہو گیا ہے گرم خشک۔ اب بیماریاں زیادہ، جو ہمارے اسٹامک کی بیماری ہے، یا جو ہماری ہارٹ کی بیماری ہے، لیور کی بیماری ہے، اور جو بھی بیماریاں ہیں، یہ زیادہ ہمارے مزاج کی وجہ سے ہیں۔ اب ایک بات تو یہ قابل غور ہے، جو گرم اور خشک مزاج والے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ سونا ہے، سونا سنگترا۔ کیوں کہ اس کا جو مزاج ہے یہ سرد اور تر ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں مزاج کی، تو آج کے دور میں اکثر لوگوں کے جو مزاج ہیں وہ یہی مزاج ہیں، گرم بھی ہیں، خشک بھی ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے، 25% جو لوگ ہیں ان کے مزاج ہوں گے سرد تر یا دوسرے قسم کے۔ تو جو مالٹا ہے، جو سنگترا ہے، اس میں ایک تو یہ مزاج ٹھنڈا ہے اور تر ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے جسم میں جو خشکی پیدا ہوتی ہے یا جو گرمی پیدا ہوتی ہے، وہ ایک پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ پانی جو ہوتا ہے ہمارا کم پیتے ہیں یا کم استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ جو سنگترا، جو مالٹا ہے، یہ ہماری اس کمی کو دور کرتا ہے جو پانی کی ہے۔ اور سردیوں میں ایک اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ دیکھیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو مینگو ہے یہ فل گرم ہوتا ہے اور یہ گرمیوں میں آتا ہے، اور جو سنگترا ہے ٹھنڈا ہے، یہ سردیوں میں آتا ہے۔ کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت پیدا کی ہیں۔ اب سردیوں میں ہم لوگ پانی کم پیتے ہیں، پیاس بھی کم لگتی ہے، تو اسی لیے ہم سنگترا یا مالٹا کھائیں گے، یا ہم مٹھرے کھائیں گے، موسمی کھائیں گے، جس سے ہماری پانی کی جو کمی ہے وہ پوری ہوگی۔
یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے اندر اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں جو کہ ہم انسان نہیں سمجھ سکتا اللہ تعالیٰ کی حکمت کو. تو یہ حکمت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہر بندہ تو نہیں سمجھ سکتا نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی. یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، نبیوں کو، ولیوں کو، پیغمبروں کو. اچھا، اب پہلے نمبر پہ کیا ہوا؟ ہمارے جو جسم کے اندر پانی کی کمی تھی وہ پوری ہوئی. اب پانی کی جو کمی کی وجہ سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ پانی کی کمی کی وجہ سے ہماری سکن پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے، جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں، ہمارے جو بلڈ ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اور ہمارے جو جسم میں اینٹی فنگس پیدا ہو جاتا ہے، فنگس. اور یہ جو سنترا ہے، مالٹا ہے، یہ اینٹی فنگس بھی ہے. یعنی کہ جو آپ ہی جو آدر پھپھوندی ہے یا فنگس جو لگ جاتا ہے یا پیدا ہوتا ہے فنگس، اس کو بھی دور کرتا ہے. یہ اینٹی فنگس ہے آپ کا جو سنترا ہے. تو پانی کی کمی کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس میں ایک ہمارے اسٹامک کی پرابلم ہے، لیور کی پرابلم ہے، ہماری سکن کی پرابلم ہے، اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہمارے کڈنی کی پرابلم ہے، یہ گردے کی پرابلم ہے اور مسالے کی پرابلم ہے، جس سے ہمارا یوریا، ہمارا کریٹنا، ہمارا سٹون وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پانی کی کمی پوری ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے جلدی امراض ختم ہوں گے، ہمارے چہرے کے چھائیاں، داغ دبے ختم ہوں گے، اور ہمارا جو کڈنی ہے یہ مسلسل ورکنگ کرتا رہے گا. جو اس کے اندر مضر اثرات ہوں گے، جو ٹاکسن وغیرہ ہوں گے، وہ باہر نکالتا رہے گا، باہر پھینکتا رہے گا. اس کے اندر وٹامن سی کی کافی مقدار پائی جاتی ہے. وٹامن سی سے ہماری جلدی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، ہمارا نظام انہضام بہت بہتر ہوتا ہے. ہمارے ہاضمے میں دل کی جو معدے کی جو جکڑن ہے، جو گھبراہٹ ہے، جو قبض ہے، جو گیس ہے، اس سے اس کا خاتمہ ہوتا ہے. کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے رہی پیدا ہوتی ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے گیس پیدا ہوتی ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے قبض پیدا ہوتی ہے. اس طرح پھر آگے بیماریاں پھیلتی ہیں. جیسے ہی آپ کی پانی کی کمی پوری ہوگی آپ کے جسم میں، تو یہ ساری بیماریوں کا خاتمہ ہوگا. آپ کی قبض گیس کا بھی خاتمہ ہوگا. آپ کا جو کڈنی جو سٹون بنتے ہیں، جو گردے اور مثانے میں پتھریاں بنتی ہیں، وہ بھی نہیں بنے گی. اگر آلریڈی پہلے سے بنی ہوں گی پتھریاں، وہ بھی جو ہے یہ جو واٹر آف یہ جو سنترا ہے، آب سنترا ہے، جو مالٹے کا پانی ہے، یہ آپ کی بنی ہوئی پتھریوں کو بھی توڑ کر باہر پھینک دے گا، نکالے گا باہر یورین کے ذریعے. اس کے علاوہ جو رہی کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کا بھی یہ خاتمہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہمارا ہائی بلڈ پریشر ہے، جتنے بھی ہمارے پیشنٹ ہیں ہائی بلڈ پریشر کے، بڑے پریشان ہوتے ہیں. بعض اوقات کچھ کھاتے ہیں پھر بھی بی پی ہائی ہو جاتا ہے، یا خالی پیٹ ہو پھر بھی ہائی ہو جاتا ہے. تو بی پی کو نارمل رکھنے کے لیے یا ہائی بی پی کو لو کرنے کے لیے، نارمل رینج پہ لے کے آنے کے لیے سنترے کا استعمال کسی بھی دوائی سے کم نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو لیور فنکشن ہے، جو ہمارے جگر کی گرمی ہے، جو ہمارا وائرل لوڈ ہے، یا جو ہمارے ہیپاٹائٹس ہے، ہیپاٹائٹس کی جتنی بھی اقسام ہیں، ان کو بھی یہ کافی حد تک نارمل رینج میں لے کے آتا ہے. اور جو وائرس ہے، جو وائرل لوڈ ہے، اس کو بڑھنے سے یہ مالٹا روکتا ہے، سنترا روکتا ہے. اس کے علاوہ دل کو مضبوط کرتا ہے، دل کی گھبراہٹ، دل کی بے چینی دور کرتا ہے. اور یہاں تک کہ ایک اس میں بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ جتنی بھی وبائی امراض ہیں، وبائی بیماریاں ہیں جو ہوا کے ذریعے پھیلتے ہیں، جو جراثیموں کے ذریعے پھیلتے ہیں، جو کسی اور وجہ سے پھیلتے ہیں، تو جو وبائی امراض ہیں، ان بیماریوں کو، ان امراض کو ختم کرنے کے لیے جو بہترین ٹانک ہے، بہترین تحفہ ہے، بہترین دوائی ہے، وہ یہ سنترا ہے، یہ مالٹا ہے، یہ اورنج ہے. ہمارے امیون سسٹم کو بہت بہتر بناتا ہے. ناظرین، جو ڈائبیٹک کے پیشنٹ ہیں، شوگر کے پیشنٹ ہیں، اگر وہ اس کا چھلکا استعمال کرتے ہیں تو اس کے چھلکے میں بھی بے شمار کیلشیم، فائبر، پروٹین پائے جاتے ہیں. سلفر کی بھی کافی مقدار اس میں ہوتی ہے.
تو اس سے ان کو اس میں بھی فائدہ ہوگا، ہمارے شوگر کے مریضوں کو لیے، امون سسٹم کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے، پٹھوں کی کمزوری کے لیے۔ بہرحال برکیف یہ ایک پھل ہے، موسم پہ آتا ہے، اگر ہم اس کو اپنی طبیعت کے مطابق کھاتے ہیں اور روزانہ کھاتے ہیں تو یہ پورے سال اس کا فائدہ رہتا ہے، پورا سال ہمیں یہ بیماریوں سے بچاتا ہے، تکلیفوں سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، کیونکہ اس کے بے شمار فوائد ہیں کہ ہم ویڈیو تھوڑی سی بناتے ہیں تاکہ آپ بھی آسانی سے دیکھ لیا کریں۔ اگر کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کا پھر حاضر ہوں گے۔